ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی درینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ کئی سال سے پے در پے سنگین علام و حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے قوا مزمل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت خیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد بھی ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعارض نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔
ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ بہرحال یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سرپٹایا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو، اور واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ سواد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخ کے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت پر یہ بات نہیں سننی، یہ محض گھڑنت ہے، غم کا سا۔ ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور حمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک چھچیلی جگہ میں ہیں، اگر میں نے ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ حضرت ختیجہ جوار رحمت میں جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد علی اختلاف القول حضرت ام المومنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتیں، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہی تھیں اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی و غم گساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لایا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان، غم ہی غم۔ یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بند گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن با تقدیر نکل پڑے، لیکن غماد پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ رضی اللہ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کے پے در پے علام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔
اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہوگی۔ یہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔